بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں 4 اہم سوالات اور تفصیل کے ساتھ ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ یہ 4 سوالات بہت اہم ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پہلا سوال، بیوی کو جیب خرچ دینے کے شرعی احکام کیا ہیں؟ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کوئی خرچہ نہ دے تو ایسی صورت میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم فرمایا ہے؟ دوسرا سوال، اگر شوہر بیوی کو ٹائم نہ دے سکے تو کیا شوہر کو گناہ ہوگا یا نہیں؟ تیسرا سوال، بیویاں اپنے شوہر سے نفرت کیوں کرتی ہیں؟ چوتھا سوال، کیا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے زیر ناف بال کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ محترم ناظرین، آئیے سب سے پہلے ہم اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں کہ بیویاں اپنے شوہروں سے نفرت کیوں کرتی ہیں۔ تو ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا جو گرد و غبار سے بھرا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی جو کہہ رہی تھی، اے امیر المومنین، میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آپ نے جان لیا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے آپ نے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے، اپنے سر کے بال تراشے اور ناخن کاٹ لے۔ جب شوہر تیار ہو کر آیا تو آپ نے کہا کہ اب بیوی کے سامنے جاؤ۔ بیوی نے دیکھا تو دنگ رہ گئی اور تبدیلی کی وجہ سے نہ پہچاننے کے سبب پیچھے ہٹنے لگی۔ پھر جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم، انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے خوبصورت بنو، جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے سنور کر رہیں۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے سامنے آئے تو میلے کچیلے اور گندے کپڑوں میں نہ آئے، بلکہ بدن، لباس اور بستر وغیرہ کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر خیال رکھے، کیونکہ شوہر جس طرح چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بناؤ سنگار کے ساتھ رہے، اسی طرح عورت یعنی بیوی بھی یہی چاہتی ہے کہ میرا شوہر میلا کچیلا نہ ہو۔ لہٰذا میاں بیوی دونوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا سوال، اگر شوہر بیوی کو ٹائم نہ دے سکے تو کیا شوہر کو گناہ ہوگا یا نہیں؟ تو ناظرین، بیوی کو ٹائم نہ دینے کے شوہر کے بہت سے عذر ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بہت زیادہ مصروف ہے، رات کو دیر سے گھر آتا ہے، بیوی سو چکی ہوتی ہے اور بچوں کو صبح تیار کر کے بھیجنا ہوتا ہے، تو ایسے میں یہ گناہ تو نہیں ہے، مگر میاں کی جانب سے بیوی کے حق میں زیادتی ہے، کیونکہ بیوی کو وقت دینا شوہر کا شرعی اور اخلاقی حق ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ شوہر بیوی سے ایک لاپرواہی اختیار کر لے کہ مہینے گزر جائیں اور وہ اس کے قریب بھی نہ آئے، تو یہ صورت گناہ کے زمرے میں داخل ہو سکتی ہے۔ اس پر روایات بھی موجود ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ 4 مہینے اس طرح نہیں گزارنے چاہیے کہ شوہر اپنی بیوی کے قریب بھی نہ آئے۔ اگر وہ بیرون ملک بھی جائے تو بہرحال جو بیوی کا حق ہے وہ باقی ہے۔ 4 مہینے کے اندر میاں کا بیوی کے پاس آنا یا اس کا انتظام کرنا لازم ہوگا۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ ایسا رویہ نہ ہو کہ تم بیویوں کو ایسے چھوڑ دو جیسے کوئی لٹکی ہوئی چیز ہے جس کی کوئی پرواہ نہیں، گرمی لگے، سردی لگے، دھوپ لگے یا نہ لگے، بالکل اس سے لا تعلق ہو جانا، اس کو قرآن مجید نے ناجائز قرار دیا ہے، چاہے وہ ایک بیوی ہو یا زیادہ بیویاں ہوں۔ اگر یہ والا رویہ ہوگا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تیسرا سوال، کیا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے زیر ناف بال کاٹ سکتے ہیں؟ شوہر اور بیوی کو عام حالات میں ایک دوسرے کے زیر ناف بال یعنی شرمگاہ کے بال نہیں کاٹنے چاہیے، بلکہ اپنے بال خود کاٹنے چاہیے۔ ہاں، اگر شوہر یا بیوی معذور ہو، بیوی حاملہ ہو یا کوئی ایسی بیماری یا مجبوری ہو کہ وہ اپنے بال خود نہ کاٹ سکتے ہوں، تو اس مجبوری کی صورت میں شوہر اپنی بیوی کے اور بیوی اپنے شوہر کے زیر ناف بال کاٹ سکتے ہیں، بغیر کسی شرعی عذر یا وجہ کے۔ صرف لذت کے لیے ایسا کرنا پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ آخری سوال، بیوی کو جیب خرچ دینے کے شرعی احکام کیا ہیں؟ تو ناظرین، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دیتا تو پھر بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ موضوع ہر میاں بیوی کے لیے بہت اہم ہے۔ ایک عورت اپنے گھر والوں، اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آپ کے پاس اپنی زندگی بسانے کے لیے آتی ہے، اس کے بعد یہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہو جاتی ہے
کہ اس کا اچھی طرح سے خیال رکھیں اور اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کی بیوی کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کا سامان خریدے، اپنے رشتہ داروں کو تحائف دے یا صدقہ و خیرات کرے، مگر بہت سے لوگ گھر کا سارا راشن اور سامان تو لا کر دے دیتے ہیں لیکن اپنی بیوی کو کسی بھی طرح کا کوئی ذاتی جیب خرچ نہیں دیتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ساری کمائی اپنے والدین یا گھر والوں کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں مگر اپنی بیوی کو خرچ کے طور پر کچھ بھی نہیں دیتے۔ جب بیوی خرچے کے بارے میں بولتی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو بتا دو، ہم خود لا دیں گے۔ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ بیوی کا کچھ نہ کچھ ذاتی جیب خرچ ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھنے لگیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر ایک بخیل یعنی کنجوس آدمی ہے، وہ مجھے میری ضرورت کے مطابق خرچہ نہیں دیتا، کیا میں اسے بتائے بغیر اس کے مال میں سے کچھ حصہ نکال سکتی ہوں؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارا شوہر بخیل ہے اور وہ تمہاری ضروریات کو پورا نہیں کرتا تو تم اسے بتائے بغیر اس کے مال میں سے اتنا لے سکتی ہو جو تمہاری اور تمہارے بچوں کی بنیادی ضروریات کے لیے کافی ہو۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کسی غلام کو آزاد کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی غریب یا مسکین کو صدقے کے طور پر دیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ ان میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار کا ہوگا جسے تم نے اپنے اہل و عیال بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ جو لوگ اپنی بیویوں کو خرچہ نہیں دیتے انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کبھی کسی وجہ سے ان کی بیوی کو کچھ پیسوں کی سخت ضرورت پڑ جائے اور اس وقت اس کے پاس ایک بھی روپیہ موجود نہ ہو تو کیا یہ بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ اس لیے تمام مسلمان مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کا ایک ماہانہ خرچہ مقرر کریں جو ان کی آمدنی اور بیوی کی ضروریات کے حساب سے ہو، اور بلا ناغہ ہر ماہ اپنی بیوی کا خرچ اسے دیتے رہیں تاکہ وہ اپنی ضروریات کی چیزوں پر خرچ کر سکے۔ اس خرچے کو دینے کے بعد شوہر کو بیوی سے ان پیسوں کا حساب نہیں مانگنا چاہیے، چاہے وہ ان پیسوں کو اپنے اوپر خرچ کرے یا پھر صدقہ و خیرات کرے۔ اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بیوی پر خوش دلی سے خرچ کرنے سے شوہر کی مغفرت بھی ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی بیوی پر خرچ کرنے کا بندوبست کرتا ہے تو ایسے شخص کو قیامت کے روز اللہ جل شانہ غنی کر دیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے گروہ میں جنت میں داخل کریں گے۔ ان تمام احکام کے باوجود بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو بالکل بھی خرچہ نہیں دیتے۔ بیوی کے نان و نفقہ اور اس کی ضروریات کا بندوبست کرنا ہر شوہر پر فرض ہے، اور ہر شوہر کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ہر صورت ذاتی خرچہ دے تاکہ اسے اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرد کا بہترین صدقہ وہ ہے جو وہ اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر اور اپنے بوڑھے ماں باپ پر خرچ کرتا ہے۔ جس دولت کو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو گے اس کا بہترین ثواب تم آخرت میں پاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے مرد یا شوہر ایسے ہیں جن کے ساتھ بیویوں کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی ہمیشہ پریشانی میں ڈالتے ہیں۔ 1، وہ شخص جس کے دل میں غیر محرم کے لیے گندگی، بری نیت بھری پڑی ہوتی ہے۔ 2، ایسا شوہر جو اپنی بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، یعنی انہیں ان کی بنیادی ضروریات کے لیے خرچہ نہیں دیتا۔ 3، ایسا شوہر جو بات بات پر جھوٹ بولتا ہے اور غیبت کرتا ہے۔ ایسے مرد کے ساتھ زندگی گزارنا بیوی کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں میاں بیوی کے اس پاک رشتے کے حقوق کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔